بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت صبح کے 7 بجے ہیں اور میں ڈیوٹی پر موجود ہوں۔ میں پاکستان موٹر وے پولیس میں جونیئر آفیسر ہوں۔ آپ نے اکثر قرآن پاک سے اور احادیث شریف سے یہ سنا ہوگا کہ برکت بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں آپ نے اپنے گھر والوں سے سنا ہوگا کہ وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے گھر بہت برکت ہے، ان کے رزق میں بہت برکت ہے، ان کے کھانے میں، ان کی اولاد میں بہت برکت ہے۔ کیا آپ نے کبھی خود غور کیا کہ یہ برکت کیا چیز ہے؟ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میری 5 بہنیں تھیں، ہم 3 بھائی تھے، اور میرے والد صاحب ایک سرکاری ملازم تھے۔ آرمی میں ایک سپاہی کی کیا ہوتی ہے تنخواہ، کچھ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں ایک سپاہی کی تنخواہ 20 سے 22 ہزار کے درمیان ہے، تو آپ حساب لگا لیں کہ آج سے 50 سال پہلے کیا حالات تھے۔ تو برکت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ بنا۔ ہماری سسٹروں کی شادیاں ہوئیں، میں الحمدللہ گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہوں، میرے بھائی کر رہے ہیں، گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، نیا گھر بنایا، لوگوں کی مدد کی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ برکت کیا ہے، جو نظر تو کچھ نہیں آتی مگر اس کے اثرات اور کمالات بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی رزق میں برکت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ایک سنا ہوگا آپ نے کہ آپ کے ہمسائے کی مثال کے طور پہ 1 لاکھ تنخواہ ہوگی، بچے بھی اس کے پڑھ رہے ہوں گے، مگر وہ پھر بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، حالات بہت خراب ہیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی بندہ قرضہ لینے جاتا ہے یا پیسے لینے جاتا ہے، تو آپ نے کبھی سوچا یہ کہ یہ کیوں ہے؟ اور ایک آپ نے گھر دیکھا ہوگا کہ ان کی تنخواہ 6,000 ہے، 7,000 ہے، 10,000 ہے، اس کے 2-3 بچے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ نہ ان کے گھر کبھی بیماری آئی ہے، نہ ہی ان کے کبھی حالات خراب ہوئے ہیں، پھر بھی جب بھی کوئی بندہ ان کے پاس جائے تو وہ اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ برکت ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے، مطلب وہ نظر نہیں آتی مگر اس کے اثرات اور کمالات اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ کھانا، اب مثال کے طور پہ آپ KFC چلے جاتے ہو، کسی اچھے ہوٹل، بڑے ہوٹل میں چلے جاتے ہو، وہاں پر آپ 5,000 کا، 6,000 کا، 3,000 کا کھانا کھاتے ہو۔ اگر اس میں برکت نہ ہوئی تو آپ کو ایک تو دوبارہ جلدی بھوک لگ جائے گی، نہ ہی وہ کھانا ہضم ہوگا، نہ ہی خوشی محسوس ہوگی، نہ ہی اس کھانے سے آپ کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ اس کھانے کو حلال کے پیسوں سے، جو آپ نے حلال طریقے سے خون پسینے سے کمائے ہوں گے، ان سے اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں، اگر وہی کھانا آپ حلال کے پیسوں سے کھائیں، چاہے وہ تھوڑا ہی کھائیں، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ کھائیں، تو آپ کو اس سے طاقت ملے گی۔ اس میں برکت اتنی ہوگی کہ آپ کا کھانا ختم ہی نہیں ہوگا اور آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ میرے خود ذاتی تجربے ہیں۔ آپ اپنی لائف میں دیکھیں کہ کبھی کبھار آپ جب بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برکت آتی کیسے ہے۔ آپ کا ہوگا یہ کہ آپ کی تنخواہ تھوڑی ہوگی مگر گھر کے معاملات اتنے اچھے ہوں گے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ہماری تنخواہ میری ملا کے، میرے والد صاحب کی ملا کے، بھائیوں کی ملا کے کافی زیادہ بن جاتی ہے، 1.5-2 لاکھ بن جاتی ہے، مگر ہر روز کوئی نہ کوئی گھر میں مسئلہ نکل آتا ہے۔ کبھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ جتنی ہم وہ ارننگ کرتے ہیں، جتنی کماتے ہیں، ان سے آدھے سے زیادہ ہمارے ان اخراجات میں نکل جاتے ہیں، جو برکت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، گھر کے مسئلے نکل آتے ہیں، تو یہ برکت نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برکت آتی کیسے ہے، آپ کیسے اپنے کسی بھی کام میں برکت لا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برکت کسی بھی کام میں کیسے لاتے ہیں۔ برکت لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کرنے لگے ہیں، شروع کرنے لگے ہیں، وہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیسے کیا۔ ظاہری بات انہوں نے اللہ پاک کے حکم سے، قرآن پاک کے حکم سے کیا ہوگا، تو صرف آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کام کیا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے بزنس کیسے کیا، وہ بہت اچھے بزنس مین تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے، آپ وسلم نے 11 شادیاں کی، تو آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا۔ جب آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ظاہری بات آپ کی حلال اولاد اور برکت والی اولاد پیدا ہوگی۔ تو جو بھی کام کریں وہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیا۔ آپ بات کریں، چلیں، کھانا کھائیں تو دیکھیں ہمارے نبی نے کیسے کیا۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی غلطی نظر آئی ہو، اچھی بات نہ لگی ہو، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میری پہلی ویڈیو تھی، اپنا خیال رکھیے، اپنی رائے دیجیے گا۔